اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم العطف نوعان عطف بیان و عطف نسق الی آخرہ۔ میں آج عطف کے نئے درس کو پیش کرنے سے پہلے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ گزشتہ درس میں جو ایک آخری لائن تھی وہ اشتباہ چاپی کی وجہ سے اس میں ایک لفظ کی تبدیلی کے ساتھ بات بیان کی گئی، اس کی آپ لوگ اصلاح کر لیجئے گا۔ جو آخری لائن ہے اس میں او اذا کان المبدل من ہو بدلن نہیں ہے، ضمیرن نہیں ہے، بلکہ او اذا کان المبدل و ضمیرن، یعنی جب مبدل ضمیر ہو تو اس صورت میں بھی تکرار عامل جر کر سکتے ہیں، جیسے آمنت باللہ و بہی، یہاں ہی جو ہے وہ بدل ہے تو اس لیے اس پہ بے دوبارہ لے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آمنت باللہ و بہی وحدہ، یہ خیر ایک استدراک تھا گزشتہ درس کا۔ اب ہم آ جاتے ہیں نئے سبق یعنی عطف کی طرف۔ فرماتے ہیں توابع میں سے جو چوتھا اور آخری تابع ہے اسے عطف کہتے ہیں۔ عطف کی دو قسم ہوتی ہے، ایک عطف بیان ہے اور ایک عطف نسق ہے۔ عطف بیان پہلے بتاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ عطف البیان ہوا تابع جامد اشہر من مطبوعہ۔ عطف بیان ایک تابع ہے جو جامد ہوتا ہے اور یہ مطبوع سے زیادہ شہرت رکھتا ہے، زیادہ مشہور ہوتا ہے، یعنی جس کے لیے یہ عطف لایا جا رہا ہے اس کی وضاحت کرتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے۔ جیسے جا صاحبوں کا زیدن، آیا تمہارا دوست زید، آیا تمہارا ساتھی زید۔ یہاں پر زید جو ہے وہ عطف بیان ہے صاحبوں کا کے لیے، وہو اشہر منہ، اور یہ جو ہے زید یہ صاحبوں کا سے زیادہ جلدی ذہن میں آنے والی چیز ہے، زیادہ مشہور ہے، شہرت اس کی زیادہ ہے۔ یزیدہ بیاناً، اور اس میں بیان زیادہ ہے، وضاحت زیادہ ہے۔ صاحبوں کا کے مقابلے میں زید چونکہ اشہر ہے لہٰذا ہم زید کو عطف بیان کہتے ہیں اور صاحبوں کا یہ معطوف کہلائے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فائدہ نمبر 2 میں کہ عطف بیان جو ہے، فرماتے ہیں فائدۃ عطف البیان ایضاح مطبوعہ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا بھی کہ عطف بیان کا فائدہ کیا ہے؟ مطبوع کی توضیح کرنا، اس کی زیادہ وضاحت کرنا، جیسا کہ خود عطف بیان کے نام سے ظاہر ہے کہ اس کی تبیین ہوتی ہے، اس کو بیان اور واضح کیا جاتا ہے، مطبوع کو یا معطوف علیہ کو۔ ان کان معرفتاً، البتہ اس کے 2 کام ہیں۔ اگر معرفہ ہو، ٹھیک ہے، مطبوع، تو اس کی وضاحت ہوگی، اس لیے کہ جو معرفہ ہے وہ تو خود معرفہ ہے ہی ہے، معرفہ کہتے ہی ہیں شناختہ شدہ کو، لیکن اس کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے۔ کما رأیتا، جیسا کہ آپ نے گزشتہ مثال میں دیکھا کہ صاحبوں کا یہ معرفہ ہے، اس کی وضاحت ہو رہی ہے زیدن کے ذریعے سے۔ اور تخصیصہ ان کان نکرتاً، لیکن اگر مطبوع نکرہ ہوگا تو نکرہ چونکہ عام ہے، اس عام کو خاص کر دیا جائے گا، تھوڑی تخصیص ہو جائے گی، دائرہ محدود ہو جائے گا عطف بیان کے ذریعے سے۔ جیسے کہتے ہیں لبست ثوبا جبۃ فإن جبۃ اخص من ثوب، میں نے کپڑا پہنا، جبہ پہنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جبہ جو ہے یہ دشداشا یا جبہ یا کسی بھی ایک کپڑے کا نام لے لیا جائے، یہ جبہ لفظ جو ہے یہ زیادہ محدود ہے، اخص ہے ثوب کے مقابلے میں۔ کپڑا کوئی بھی ہو سکتا ہے مگر جبے سے بات محدود ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں چونکہ نکرہ ہے تو یہاں پر توضیح مطلب تو نہیں ہے اس کی، بلکہ تخصیص ہو رہی ہے مطبوع کی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کل عطف بیان یا عطف بیان یصح ان یحل محل المعطوف علیہ ویمکن الاستغناء عنہ یجوز ان یکون بدلا منہ
بدل کل من کل۔ بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں، بعض موارد ایسے ہوتے ہیں جہاں بدل اور عطف بیان دونوں کا احتمال پایا جاتا ہے۔ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر ایک ہی کلمہ بدل بھی ہو سکتا ہے اور عطف بیان بھی بن سکتا ہے، اس مورد کو یہ ذکر کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں ہر وہ عطف بیان ہے نا، کل عطف بیان، ہر ایسا عطف بیان کہ جس کے لیے صحیح ہو کہ اس کو معطوف علیہ کی جگہ پر رکھا جا سکے اور اس سے استغنا ممکن ہو، یعنی بے نیازی ممکن ہو، اس کے بغیر بھی بات مکمل ہو سکتی ہو، تو ایسی صورت میں جائز ہے کہ اس کو بدل قرار دیا جائے۔ کون سا بدل؟ بدل کل من الکل کہا جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے جا، ابھی مثال سے بات اور واضح ہو جائے گی اگر آپ میں سے کسی کے لیے واضح نہیں ہے تو، جیسے جا صاحبوں کا زیدن، آیا آپ کا ساتھی یا آپ کا دوست زید، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَن يَكُونَ عَطْفَ بیان و بدلاً۔ یہاں اس مثال میں اور اس جیسی مثالوں میں دونوں چیزوں کا احتمال دیا جا سکتا ہے، دونوں چیزیں جائز یا صحیح ہیں۔ عطف بیان بھی کہا جا سکتا ہے زید کو، اور زید کو بدل بھی کہا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَن يَحِلَّ مَحِلَّهُ، اس لیے کہ جائز ہے کہ زید کو آپ صاحبوں کا کی جگہ پر قرار دیں، باقیاً علی حکم ہی، اس حالت میں کہ جو بات کہنا چاہ رہا ہے متکلم وہ بات پوری ہو رہی ہے، حکم باقی ہے، مطلب بات میں اور معنی میں کوئی خلل واقع نہیں ہو رہا ہے۔ فَيُقَالُ جَاءَ زَیدٌ، اب چاہے آپ جاء صاحبوں کا زیدن کہیں یا آپ جاء زیدن کہیں، بات پوری ہو رہی ہے، حکم جو ہے وہ اپنی حالت پہ باقی ہے، حکم میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ آپ کو کہنا یہی تھا کہ زید آیا، تو آپ نے جا صاحبوں کا زیدن سے بھی وہی کہا زید آیا، اور جا زیدن سے بھی وہی کہا کہ زید آیا۔ وَيُمْكِنُ الْاِسْتِغْنَاءُ عَنْهُ، اور آپ اس سے بے نیاز بھی ہو سکتے ہیں، اس زیدن کو ہٹا بھی سکتے ہیں، اس سے مستغنی بھی ہو سکتے ہیں۔ اب جب آپ اس کو ہٹا دیں گے تو آپ ایسے کہیں گے، فیقال کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ جا صاحبوں کا، آپ کا ساتھی آیا، آپ کا دوست آیا۔ سامنے والے کے لیے بات تو سمجھ میں آ گئی تھی، زیدن تو مزید وضاحت کے لیے، بیان کے لیے آیا تھا، اس لیے عطف بیان تھا، لیکن اگر آپ زیدن کو ذکر نہیں کریں گے تب بھی آپ کی بات مکمل ہے اور صحیح ہے، جا صاحبوں کا۔ وَإِلَّا، لیکن اگر مطبوع کی جگہ پر تابع کو یعنی عطف بیان کو رکھنا صحیح نہ ہو یا رکھنے سے بات بدل جائے، حکم باقی نہ رہے، تو ایسی صورت میں آپ وہاں پر اسے بدل نہیں کہہ سکتے ہیں، یمتنع البدل، بدل ممکن نہیں ہے۔ ہاں عطف بیان تو کہا جا سکتا ہے، وہ صرف اور صرف عطف بیان رہے گا، بدل کا احتمال اس میں سے ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عطف البیان یفترق عن البدل بمسلتین، عطف بیان بدل سے دو چیزوں میں اختلاف کرتا ہے، فرق کرتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ دو بنیادی فرق ہے، حالانکہ ابن ہشام وغیرہ نے مغنی وغیرہ میں 6 7 8 فرق بیان کیے ہیں بدل اور عطف بیان کے، مگر یہاں شرطونی صاحب نے مختصر کرتے ہوئے بنیادی 2 فرق پیش کیا ہے کہ عطف بیان اور بدل میں بنیادی 2 فرق ہے۔ کیا ہے؟ لا یکون مضمرا ولا تابعا لمضمر، کہ عطف بیان ضمیر نہیں ہوتا اور نہ ضمیر کے لیے تابع بنتا ہے، نہ تابع کی شکل میں، اور نہ لا یکون مضمرا، ضمیر نہیں ہوتا، ولا تابعا لمضمر، ہے نا، اور نہ ضمیر کے لیے تابع قرار پاتا ہے، نہ خود ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ضمیر کا تابع بنتا ہے یہ، ولا فعلا ولا تابعا لفعل، اسی طریقے سے عطف بیان نہ فعل ہوتا ہے اور نہ فعل کے لیے تابع قرار پاتا ہے، جبکہ آپ بدل کا اس کے پہلے والے درس میں دیکھ چکے ہیں، بدل کے لیے مثالیں گزری ہیں، بدل فعل واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر کہتے ہیں البتہ کہ عطف بیان جو ہے وہ فعل واقع نہیں ہوتا ہے اور نہ فعل تابع ہوتا ہے فعل کے لیے، نہ خود فعل ہے اور نہ فعل کا تابع ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بدل اور عطف بیان میں ایک فرق ہے۔ در واقع دیکھا جائے تو 2 فرق کو ایک ساتھ انہوں نے سمیٹ دیا ہے۔
نہ ضمیر ہوتا نہ ضمیر کے لیے تابع بنتا عطف بیان جبکہ بدل بنتا ہے، نہ فعل ہوتا نہ فعل کے لیے تابع بنتا ہے جبکہ بدل ہوتا ہے۔ اب آئیے نمبر 2 میں فرماتے ہیں لا یکون فی، دوسرا فرق، لا یکون فی نیت احلالہ محل الاول بخلاف البدل۔ ابھی آپ نے دیکھا پچھلے صفحے پر بتایا گیا کہ بدل جو ہے وہ مبدل من کی جگہ بیٹھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور عطف بیان کے لیے کہتے ہیں کہ عطف بیان جانشین معطوف علیہ نہیں ہوتا، اپنے مطبوع کی جگہ پر قرار نہیں پاتا ہے، ٹھیک ہے، حل محل مطبوع قرار نہیں پاتا، واقع نہیں ہوتا ہے۔ لا یکون فی نیت مطلب ذہن میں آپ کے، ٹھیک ہے، جب آپ جاء زید اخوکا کہہ رہے ہیں اور اخوکا جو بدل ہے تو آپ کی نیت میں یہ ہو سکتا ہے کہ جاء اخوکا کہنا چاہ رہے ہیں، آپ زیدن کی جگہ اخوکا کو رکھ رہے ہیں، لیکن عطف بیان میں کہتے ہیں کہ لا یکون فی نیت احلال محل الاول، عطف بیان مطبوع کی جگہ پر رکھ کر کے نیت میں نہیں بولا جاتا، بخلاف بدل کے برخلاف۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 281 میں فرماتے ہیں کہ ان احکام عطف البیان مع مطبوعہ مثل احکام النعت الحقیقی مع منعوتہ۔ بدل کے لیے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ بدل جو ہے وہ کیا نام ہے صفت سے کچھ مختلف ہے حکم کے لحاظ سے، تبعیت کے لحاظ سے، کہ صرف جو ہے اعراب میں مطابقت ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس کی مبدل من سے، لیکن باقی چیزوں میں تذکیر و تانیث وغیرہ میں اور تعریف و تنکیر وغیرہ میں مطابقت ضروری نہیں ہے۔ یہاں کہتے ہیں کہ ان احکامات البیان مع مطبوعہ، احکام عطف بیان اس کے مطبوع کے ساتھ ویسے ہی ہے جیسے نعت حقیقی کا حکم ہے منعوت کے ساتھ۔ جو چیزیں نعت حقیقی اور منعوت میں آپس میں ضروری ہوتی ہیں رابطے کے لحاظ سے، وہی سارے رابطے یہاں عطف بیان اور مطبوع میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ عطف بیان کا یا درس عطف کا پہلا حصہ یہاں مکمل ہوتا ہے، اور اس کا دوسرا حصہ عطف نسخ ہے جو کچھ تفصیلی ہے، اس کو 2-3 کلپس میں بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔